تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے جم اور گلا میں گلا بلی طلب گیرا ان اور گلا میں گلا بلی طلب یہ سبحان اللہ وہ نعت ہے جو حضور قبلہ پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضور کا جلوہ وادی ہمراہ میں دیکھا اپنے شہر آئے مریدینوں نے پوچھا کیا معاملہ حضور آج کیا یہ کیفیت ہے اشک باری کیسی ہے تو آپ نے کہا آج سکم اترانی وزیری کیوں دلی اداس میری لونوں وچ شوق چمیری اج میں نالا اج میں نالا آپ نے تو حضور کا جلوہ دیکھا ہے سرکار کا چہرہ کیسا ہے فرماتے ہیں چاند بدر شاشانی چند بدر شاشانی شانی نادرانی نادرانی قیاد مسدانی مسنور زمور زمدبری ایس سورت نو بیزانا جانا جانا سے پہلے مثال دسن جینوں کے میدان بے تیر جٹی پسیز اکاں کے سالے چکے دن موٹی جی دن لڑی ایس سورت نو بیزانا جانا 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 سجنا سجنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چادر اٹھائی چہرے سے پیر مہر شاہ صاحب نے یقیناً کہا ہوگا سبحان اللہ ما احسن
جشن مناتے ہیں مولی روڈ پہ، لیکن حالات ہی ایسے بنے، لیکن جشن ویسے ہی ہونا چاہیے. دایاں ہاتھ اٹھا کے امتی اپنی قسمت میں ناز کر کے کہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا، میری خوش قسمتی. یہ گانا کہے گا میں تیرا امتی، پارٹی کے نعرے لگاتے ہو جن کے سب کے کلمہ ملا ہے. میری خوش قسمتی خوبی قسمت کے ہم کو وہ نبی بخشے گئے، خوبی قسمت کے ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی اس نبی کی آرزو کرتے رہے. میری خوش قسمتی، میری خوش قسمتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب امتوں کا حال دکھایا نا، امتیں دکھائی، جب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو دیکھا ان کے اعضاء سے نور نکل رہا ہے، وضو والے اعضاء سے نور نکل رہا ہے. عرض کی مالک یہ امت بڑی کثیر ہے اور ان سے تو نور نکل رہا ہے، یہ امت مجھے عطا کر دے. رب نے فرمایا نہیں ہے کریم، میں نے یہ امت اپنے حبیب کے لیے منتخب کی ہے. اچھا اگلا جملہ سنیں، کمال کا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ. بابو بھائی دیکھیے جملہ دیکھیں. عرض کی مالک اگر امت نہیں دیتا، اگر مجھے امت یہ نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں پیدا کر دے. میری خوش قسمتی میں تیرا نبی عظیم کر رہے ہیں، رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ امت میں آنا نصیب ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ اپنے مقدروں پہ ناز کیجیے اور کہیے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کاش ایسے ہوتا، کاش. حضور آپ کو اتنا رب نے رتبہ دیا، ابریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں جناب، آپ پھونک مارتے ہیں شفا مل جاتی ہے. مادر ساتھ اللہ آتا ہے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے شفا مل جاتی ہے. کہا نہیں کاش ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا. حضور اس سے آگے کیا ہے؟ کہا کاش میں حضور کا امتی ہوتا، میں سرکار کے نالین اور سرکار کے جوتوں کے دسمے باندھ رہا ہوتا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، جزا میں جزا یہ سمجھیں گے. میں چاہتا ہوں اللہ کرے آپ بھی سمجھیں، لیکن توجہ رکھنی ہے مصروں پہ. فرماتے ہیں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. سمندر میں بٹکی ہوئی پیار
پیاس ہوں تو میں بٹکی ہوگی پیاس ہوں سچی بات سکھاتے نشان دے کے آدھا غلط فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے انہی کرم نوازیاں فرماتے ہیں پھر سچی بات سکھاتے من قد میں بندوں کو میٹھی نیند سلاتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا 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 آتینا ساری حسرت پالیں گے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا 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 میٹھے ہم ہیں ملاتے رب ہے موتی ہے ناسی رب ہے موتی ہے اس کا نسلاتے ہیں دیوانہ فخر محسوس کرتا ہے یہ کہتے ہوئے میرا گھر خاک پر اتنا مرضی بڑا محل اللہ عطا کر دے حضور کے دیوانے کے لب پہ یہی ہوتا ہے کاش کہ تمہیں بھی سمجھ آ جائے میرا گھر خاک پر اور تیری روزن میرا گھر خاک ایک ہوتا ہے مقام جیسے مولوی صاحب کا گھر ہے جو ٹاؤن فلان گھر میں لیکن مظفر وارسی کہہ رہے ہیں کہ حضور میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر یا رسول اللہ آپ کی جو راہ گزر ہے سدرات المنتہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ حکم دیں میں آپ کا پیغام وہاں لے جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے تو آپ مجھے حکم تو دیں فرمایا نہیں میرا رب جلیل مجھے جانتا ہے تم جاؤ تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے پھر جناب وہ مقام آیا سدرا کا میرے آقا شب معراج گئے تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تم نے میرے جد اعلیٰ سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے کہا جبریل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا بتا تیرا کوئی سوال ہو تیری کوئی تمنا ہو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا جبریل بھی سمجھتے تھے سرکار کو راضی کیا کام ہو جائے گا عرض کی آقا بس یہی التجا ہے جب آپ کی امت پرسرات سے گزرے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا آپ عرض کر دینا میری طرف سے کہ ان کے پاؤں ہو میرے پر ہو میری خوش قسمتی
منقبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو کہ محافل میں قبلہ مولوی صاحب بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سعادت ملی۔ الحمدللہ یہ جب یکم محرم الحرام کو الحمدللہ یہ میں نے پیش کی، اور بالکل یقین کریں کہ بابو بھائی اچانک ہی اس کا پروگرام بنا ریکارڈ کروانے کا، ہم اتنی پڑھتے پروایا جاتا ہے، مالک نظر کرم کرتے ہیں، تو مل کے میرے ساتھ یہ پڑھیے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، پھر جس طرح حکم ہے مل کے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر ہے، اسلام عروج پہ خدمت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے۔ دیکھیں عدل عمر، دیکھیں کمال، دیکھیں کتنا ہے۔ مدینہ پاک میں زلزلہ آتا ہے نا تو جناب عمر فاروق اپنا درہ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عمر نہیں ہے، کہ تیرے اوپر عدل نہیں ہو رہا۔ وہ دن گیا، آج کا دن مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا۔ اچھا بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق کی جو حکومت ہے وہ عناصر اربع پہ ہے۔ عناصر اربع کیا ہے؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ہر چیز پہ آپ کی حکومت ہے، صرف جسموں پہ نہیں بلکہ آپ کی حکومت و دلوں پہ ہے، آپ کی حکومت و روحوں پہ ہے۔ آپ دیکھیں درائے فرات نیل ہے، نہیں چل رہا، جناب عمر فاروق کا رکا جاتا ہے، رواں ہو جاتا ہے۔ جناب قربان جاؤں، ہوا پہ آپ کی حکومت ہے، مدینہ پاک میں منبر پر خطاب کر رہے ہیں، اور جناب سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ جنگ کے اندر ہے، کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل کی جانب ہو جاؤ۔ کئی مہینوں کے بعد فاتح بن کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہوا کے ذریعے عمر فاروق کا پیغام آیا تھا۔ مدینہ پاک میں گھر میں آگ لگتی ہے، کہا میرا رومال ڈال دو، آگ ختم ہو جائے گی۔ زمین پر آپ کی حکومت، ہوا پہ آپ کی حکومت، مٹی پہ آپ کی حکومت، اور یہ ساری حکومتیں ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ اور دیکھیں آپ کہتے ہیں میں خطاب کا بیٹا ہوں، خطاب کا بیٹا، جناب 6 اونٹ چلایا کرتا تھا، 6 اونٹ، اور ایک اونٹ دوسرا اونٹ لائن میں لاتا، تیسرا بھاگ جاتا، چوتھا لاتا، پانچواں بھاگ جاتا، پانچواں لاتا، چھٹا بھاگ جاتا۔ کہا جب خطاب کا بیٹا تھا جو دور جاہلیت میں 6 اونٹ ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، جب نبی کی غلامی میں آیا تو 26 لاکھ مربع میل پر امت مصطفیٰ کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ملک صاحب کا روزہ تھا یکم محرم الحرام کو، تو ہم فون پہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے مغرب سے پہلے، تو میں ملک صاحب کچھ سیدنا عمر فاروق کی باتیں کر رہے تھے، کچھ میں نے سنی، میں نے کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب امت کے نیک لوگوں کا ذکر کرنا تو میرے عمر کا نام ضرور لینا۔ جو سیدنا عمر پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے 80,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو معاذ اللہ بغض رکھتے ہیں، 80,000 فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ جی دریا
सर न दो देखो यानी के पानियों में हमको मत मरती है यानी के पानियों में हमको मत मरती है ऐसा साथ ही तुरबत उमर की है देखो नबी के साथ ही तुरबत उमर की है नबी के प्यारे नबी के प्यारे बाबू भाई दीवाना कहेगा उमर हमारे नबी के प्यारे उमर हमारे नबी के प्यारे दोनों हाथ उठा के नबी के प्यारे नबी के प्यारे उमर हमारे नबी के प्यारे उमर हमारे नबी के प्यारे नबी के प्यारे है बाबे इल्म अली और बाबे अदल उमर है बाबे इल्म अली और बाबे अदल उमर अया दोनों से है तनवीर एतमाद नबी और जो मोमिनीन है कुर्बान वो ये जानते हैं अली मुरीद नबी है उमर मुराद नबी और एक बात जो मुझे मलक साहब ने हुक्म दिया कमाल की बात है इन दोनों घरानों की मोहब्बत जो है बाबे इल्म अली और बाबे अदल उमर अया दोनों से है तनवीर एतमाद नबी और जो मोमिनीन है कुर्बान वो ये जानते हैं अली मुरीद नबी है उमर मुराद नबी और फिर जो मलक साहब ने बात कही ये घराना आपस में मोहब्बत कैसी करता है इतनी मोहब्बत है इतनी मोहब्बत है कि जनाब जब आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बात हुई ना उनके शहजादे से जनाब इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि तू तो हमारा गुलामज़ादा है तू तो हमारा गुलामज़ादा है तो जाके बाप से कहा तो अमीरुल मोमिनीन है और शहजादे ने ये कहा है फरमाया दौड़ के जाओ लिखवा के ले आओ कि हम इस घर के गुलाम हैं यही बात कब्र में काम आएगी और एक बात आपको बताऊं ये घराने आपस में मोहब्बत कितनी करते हैं ये उमर मुरादे मुस्तफा है उमर मुरादे खुदा है उमर मुरादे अली है करीम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के अहले बैत की सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहजादी उम्मे कुलसूम उनका नाम है क्या नाम है उम्मे कुलसूम तो हजरत अली ने अपने बेटी का रिश्ता उमर फारूक से किया है वो तो रिश्ते करे वो तो ताल्लुक कायम करे